یہ وہ جہاز تھا جس پر پوری ایویشن انڈسٹری کو بہت فخر تھا۔ اس کو بنانے میں کئی سال لگ گئے اور یہ بنا کسی خاص مسئلے کے 30 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک سروس میں رہا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری سپر سونک پیسنجر ایئر کرافٹ ماڈل تھا، جس کو آج ہم کانکورڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سپر سونک یعنی یہ ساؤنڈ کی اسپیڈ سے بھی تیز رفتار سے اڑ کر پیسنجرز کو صرف 3.5 گھنٹے میں اٹلانٹک اوشن کراس کروا دیتا تھا۔ لیکن دنیا دیکھتی ہی رہ گئی جب 25 جولائی 2000 والے دن صرف 121 سیکنڈز اس کی 30 سال کی سروس پر حاوی ہو گئے اور اس جہاز کے ماڈل کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کرنا پڑ گیا۔ ٹیک آف سے پہلے ایئر کرافٹ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کریش کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پینسل جتنی چھوٹی سی میٹل اسٹرپ کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ پر آخر کیسے؟ ایک چھوٹی سی میٹل اسٹرپ 1,10,000 کلو کے جہاز کو کیسے لے ڈوبی اور آخر اس کے بعد کانکورڈ کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کیوں کر دیا؟ ناظرین، یہ داستان ہے ایئر فرانس فلائٹ 4590 کی، جس کو پیرس کے شارل ڈیگول ایئرپورٹ سے نیو یارک میں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک جانا تھا۔ اس میں ٹوٹل 100 پیسنجرز، 6 کیبن کرو اور 3 پائلٹس موجود تھے۔ یہ لیجنڈری ایئر کرافٹ BAC کانکورڈ تھا، جو ایویشن انڈسٹری میں ابھی تک کا سب سے ڈیشنگ جہاز مانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی لوگ اس کو انجینئرنگ کا چمتکار بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ نارمل پیسنجر ایئر کرافٹ سے ڈبل اسپیڈ پہ اڑتا تھا، جس سے امریکہ اور یورپ کا سفر 7 گھنٹوں کے بجائے صرف 3.5 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا تھا۔ ساؤنڈ کی اسپیڈ جو کہ 1235 کلومیٹرز پر آور ہے، کانکورڈ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز سپر سونک اسپیڈ سے فلائی کرتا تھا۔ اس کی ٹاپ اسپیڈ 2180 کلومیٹرز پر آور ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ اس اسپیڈ سے فلائی کرنے کے پیچھے کانکورڈ کا شاندار ونگ ڈیزائن تھا، جس کو ڈیلٹا ونگ کہتے ہیں۔ یہ ونگ ویسے عموماً فائٹر جیٹس میں دیکھا جاتا ہے، پر اس کو انجینئرز نے کانکورڈ میں بھی اسی وجہ سے لگایا تھا تاکہ یہ فائٹر جیٹس کی طرح سپر سونک اسپیڈ سے اڑ سکے۔ پر اس ڈیلٹا ونگ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کو ٹیک آف کے لیے بہت زیادہ اسپیڈ چاہیے۔ نہ صرف اسپیڈ بلکہ جہاز کا اینگل آف اٹیک بھی۔ اینگل آف اٹیک یعنی جس وقت جہاز کی نوز ٹیک آف کے لیے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ کمپیریزن کے لیے دیکھا جائے تو ایک نارمل پیسنجر پلین کے ٹیک آف میں اینگل آف اٹیک کافی کم ہوتا ہے، جبکہ کانکورڈ میں اینگل آف اٹیک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پائلٹ کو آگے رن وے نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ کانکورڈ کی نوز کو فلیکسیبل رکھا گیا ہے، جس کو ٹیک آف کے وقت نیچے کر دیا جاتا تھا تاکہ پائلٹ کو آگے سب کچھ دکھائی دے سکے۔ اینگل آف اٹیک سے ہٹ کر اسپیڈ کی بات کی جائے تو بوئنگ 737 کا ٹیک آف 140 ناٹس یا پھر 160 کلومیٹرز پر آور پہ ہو جاتا ہے۔ وہیں کانکورڈ کو ٹیک آف کے لیے 200 ناٹس تک اسپیڈ گین کرنی پڑتی ہے، جو کہ 230 کلومیٹرز پر آور بنتی ہے۔ اتنی زیادہ اسپیڈ کی وجہ سے کانکورڈ کے ٹائرز پہ حد سے زیادہ پریشر پڑتا تھا اور کئی انسیڈنٹس میں ان کے ٹائر برسٹ بھی ہو جاتے تھے۔ اپنے 30 سال کی سروس میں 57 مرتبہ کانکورڈ کے ٹائر برسٹ ریکارڈ کیے گئے، لیکن ان میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ اب کیونکہ یہ ٹائر بہت تیز اسپیڈ میں برسٹ ہوتے تھے، اسی وجہ سے ٹائر کے ٹکڑے اوپر ونگ پر بھی گولی کی اسپیڈ سے لگتے تھے، جس سے ونگ پنچر ہونے کا خطرہ رہتا تھا۔ اور کیونکہ دوسرے ایئر کرافٹس کی طرح فیول کانکورڈ کے ونگز میں ہی اسٹور ہوتا ہے، کوئی معمولی ٹائر برسٹ فیول لیکیج کی وجہ نہ بنے، اسی لیے انجینئرز نے کانکورڈ کے شروعاتی ماڈلز میں ہی اس کے لینڈنگ گیئر میں کچھ چینجز کی اور ٹائر کو زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ان چینجز کی وجہ سے کانکورڈ کے ٹائر برسٹ کا مسئلہ کافی حد تک سالو ہو چکا تھا۔ اتنی ٹیکنیکل انفارمیشن ایئر فرانس 4590 کے اس حادثے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ 25 جولائی 2000 کو دوپہر کے 2:35 پہ ایئر فرانس فلائٹ 4590 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ دونوں پائلٹس اور ایک فلائٹ انجینئر سب کے سب کافی ایکسپیرینس تھے۔ پیسنجر بورڈنگ کے بعد انہوں نے ٹاور سے رن وے پر جانے کی پرمیشن مانگی۔ پیرس کے ایئرپورٹ پہ 2 رن ویز ہیں، 26R اور 26L۔
26R लंबा रनवे है और कॉन्कोर्ड को भी टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे ही चाहिए था, लिहाजा कंट्रोल टावर ने उनको 26R तक जाने की परमिशन दे दी। फ्लाइट 4590 टैक्सीवे रोमियो से होती हुई 26R पर जाकर अलाइन हो गई, लेकिन मसला ये था कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का DC-10 एयरक्राफ्ट पहले से 26R पर टेक ऑफ के लिए रेडी था, वही रनवे जिस पर कॉन्कोर्ड को भी टेक ऑफ करना था। पहले DC-10 को टेक ऑफ करना था और उसके बाद एयर फ्रांस के कॉन्कोर्ड की बारी आनी थी। इस दौरान कॉन्कोर्ड के कैप्टन ने फ्लाइट चेक्स किए, जो कि टेक ऑफ से पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इन फ्लाइट चेक्स में दोबारा से जहाज के वेट और फ्यूल का जायजा लिया जाता है, क्योंकि इसी पर जहाज का टेक ऑफ डिपेंड करता है। खैर, जब कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के DC-10 ने अपना टेक ऑफ शुरू किया, तभी उसके राइट इंजन से एक छोटी मेटल स्ट्रिप अलग होकर रनवे पर गिर गई। इस जहाज के पायलट ने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया और वो टेक ऑफ करके निकल गए। DC-10 और कॉन्कोर्ड के टेक ऑफ में टाइम डिफरेंस इतना कम था कि रनवे इंस्पेक्शन का टाइम ही नहीं मिला, और उस दौर में फ्रांस के एयरपोर्ट्स पर दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही रनवे इंस्पेक्शंस की जाती थी। अब बारी थी एयर फ्रांस 4590 की। उन्होंने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद थ्रस्ट लेवर्स को एंगेज कर दिया। इसका मतलब था कि अब चारों इंजन अपनी फुल पावर पे चलेंगे। इस वक्त दोपहर के 2:42 हो रहे थे और यहीं से स्टार्ट होते हैं वो 121 सेकंड्स, जो आने वाले वक्त में कॉन्कोर्ड की 30 साला सर्विस पर हावी हो गए। कॉन्कोर्ड अब 26R पर स्पीड पकड़ना शुरू हो चुका था। 24 सेकंड के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बताया कि चारों इंजन सही से काम कर रहे हैं। 11 सेकंड्स के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को V1 का सिग्नल दिया, जिसका मतलब होता है कि अब इस टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। कॉन्कोर्ड को टोटल 35 सेकंड गुजर चुके थे और वो 1700 मीटर्स का रनवे क्रॉस कर चुका था। 2:43 और 9 सेकंड्स पे कॉन्कोर्ड ने हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया। याद रहे कि ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्कोर्ड के फ्लाइट रिकॉर्डर में भी स्टोर हो रही थी, जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। कॉन्कोर्ड को लेफ्ट टर्न पायलट ने नहीं किया था, बल्कि इसका लेफ्ट लैंडिंग गियर उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गया था जो DC-10 के इंजन से गिरी थी। अगले ही सेकंड कॉन्कोर्ड का लेफ्ट व्हील, जिस पर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर था, वो एक धमाके से फट पड़ा। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे मालूम पड़ा कि कॉन्कोर्ड का टायर उसी मेटल स्ट्रिप के लगने की वजह से ही फटा है। असल में जिस सेकंड में जहाज ने लेफ्ट टर्न लिया था, फ्लाइट रिकॉर्डर में उस वक्त की जो लोकेशन रिकॉर्ड की गई थी, वो वही लोकेशन थी जहां से इन्वेस्टिगेशन टीम को मेटल स्ट्रिप मिली थी। तो इस बात का 99% चांस था कि इसी मेटल स्ट्रिप की वजह से कॉन्कोर्ड का टायर बर्स्ट हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे चलकर ये साबित भी होगा कि ये मेटल स्ट्रिप DC-10 की ही थी। कॉन्कोर्ड का लेफ्ट मोस्ट टायर बर्स्ट हो चुका था और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया। पर अगले ही लम्हे वो हुआ जिसका शक इंजीनियर्स पहले ही कर चुके थे। टायर के टुकड़े फ्यूल टैंक पर इतनी तेजी से लगे कि लेफ्ट फ्यूल टैंक फट गया और अब फ्यूल प्रेशर से लीक होने लगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि किसी वजह से इसमें फौरन आग भी भड़क उठी। इस मोमेंट पे एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ ड्रैग होने लगा और कैप्टन ने उसको कंपनसेट करने के लिए राइट पैडल प्रेस किया, इस बात से बेखबर कि उनके जहाज में आग लग चुकी है। अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये चीज नोटिस करता कि कॉन्कोर्ड टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करते ही जहाज के दोनों लेफ्ट इंजन्स आग से निकलने वाले धुएं की वजह से बंद हो गए। जेट इंजन्स की फ्रंट साइड पे एयर इनटेक होता है, जहां से इंजन हवा को अपने अंदर सक करके उसको कंप्रेस करता है। जब हवा की जगह उसमें धुआं जाने लगा तो कंप्रेसर चोक हो गया, जिसकी वजह से अब दोनों इंजन फेल हो गए। फ्लाइट इंजीनियर ने फौरन इमरजेंसी प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान ATC ने भी कैप्टन को बताया कि उनके एयरक्राफ्ट में आग भड़क रही है और उनको फौरन वापस एयरफील्ड पर लैंड करने का कहा। एयर फ्रांस 4590 का कॉन्कोर्ड अब सिर्फ 2 राइट इंजन्स के सहारे था। दोनों इंजन्स बंद हो जाने की वजह से कॉन्कोर्ड ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा था, बल्कि अपना करंट एल्टीट्यूड ही मेंटेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था।
لیفٹ ونگ میں لگی آگ نے اب فلیپس کو بھی میلٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کانکورڈ اب لیفٹ کی طرف ٹرن کرنے لگا۔ کیپٹن نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جہاز کو رائٹ ٹرن کیا، لیکن اس کی وجہ سے اسپیڈ اور کم ہو رہی تھی، اور اسپیڈ ہی تو تھی جو اس وقت کانکورڈ کو بچا سکتی تھی۔ فائنلی 121 سیکنڈز پر 244 اور 31 سیکنڈز پہ کانکورڈ کا لیفٹ ٹرن کافی بڑھ گیا اور وہ الٹیٹیوڈ کم کرتا کرتا ایک ہوٹل کی بلڈنگ سے جا ٹکرایا۔ یہ حادثہ کانکورڈ میں موجود 109 لوگ اور زمین پہ 4 لوگوں کی جان لے گیا۔ ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی کریش سائٹ کو سیل کر کے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کر دی گئی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، انویسٹیگیٹرز نے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی مدد سے رن وے کے اس حصے کو سرچ کیا جہاں سے کانکورڈ لیفٹ ٹرن ہوا تھا، تو وہاں ان کو وہ میٹل اسٹرپ پڑی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے کانٹیننٹل ایئر لائنز کے DC-10 کا معائنہ کیا تو واقعی اس کے رائٹ انجن میں وہ میٹل پلیٹ مسنگ تھی۔ جب انویسٹیگیشن ٹیم نے کانٹیننٹل ایئر لائنز کی مینٹیننس ہسٹری چیک کی تو معلوم پڑا کہ اس میٹل اسٹرپ کو انجن مینوفیکچرر کی SOP کے خلاف جا کر ایک نہیں بلکہ 2 بار ریپیئر کیا گیا تھا۔ اس میں ٹوٹل 37 مرتبہ ڈرل سے سوراخ کر کے جگاڑی طریقے سے اس کو فٹ کیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ انجن کی وائبریشن برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ کر رن وے پر گر گئی۔ اس حادثے کے بعد باقی تمام کانکورڈ ایئر کرافٹس کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا، کیونکہ تیز اسپیڈ کی وجہ سے ان کا ٹائر پھٹنا، جو کہ ایک جانا مانا مسئلہ تھا، وہ اب 113 لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ انجینئرز اگلے کئی مہینوں تک اس کا کوئی خاص سولوشن نہیں نکال سکے۔ اگلے سال 2001 میں 9/11 کے اٹیکس کے بعد پوری دنیا میں پیسنجرز نے خوف کے مارے جہاز میں سفر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کانکورڈ کی ٹکٹ پرائس، جو کہ پہلے ہی نارمل پلین کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، اس سچویشن میں ان کا دوبارہ آپریٹ کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب کانکورڈ کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کر کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ شاید فیوچر میں دوبارہ سے انسان سپر سونک اسپیڈ سے ٹریول کر پائے، لیکن فی الحال ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہسٹری میں ایسے 31 سال بھی گزرے ہیں جس میں انسان ساؤنڈ کی اسپیڈ سے بھی تیز ٹریول کرتے تھے۔